الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الرجال قوامون على النساء مرد عورتوں پہ حاکم ہیں بما فضل اللہ بعضهم على بعض اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت بخشی ہے تو اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت بخشی ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اور اس لحاظ سے بھی کہ یہ لوگ مرد حضرات مال خرچ کرنے کے ذمہ دار ہیں اپنے بیوی اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ کے یہ ذمہ دار ہیں ان کے ذمے محنت کرنا ہے رزق حلال حاصل کرنا ہے تجارت کرنا ہے تاکہ یہ اپنے کنبے قبیلے کو پال سکیں تو اس بنا پر بھی ان کو فضیلت ہے فالصالحات تو جو عورتیں نیک ہوتی ہیں اللہ کے ہاں صالحات میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ ہوتی ہیں قانتات جو جن کے اندر فرما برداری ہوتی ہے اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے وہ اطاعت سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی سب سے پہلے کس کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی پھر اس کے بعد اپنے خاوند کی اطاعت ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے ہر ایسا کام جو خاوند اپنے بیوی کو حکم دے کہ یہ کام کرو اور اس میں اللہ کی نافرمانی ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے عورت قطعاً اس کو شریعت کی طرف سے اجازت نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی بات مانے
اور اپنے مالک کو ناراض کر دے، اپنے خالق کو ناراض کر دے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، مخلوق کوئی بھی ہو، والد ہو، ماں ہو، خاوند ہو، حاکم ہو، کوئی بھی ہو، جہاں اللہ کی، خالق کی نافرمانی ہے اس کی کوئی اطاعت نہیں۔ تو فالصالحات قانتات، جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، جو اللہ کے ہاں نیک بننا چاہتی ہیں اور اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتی ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں، دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتی ہیں، کامیابی چاہتی ہیں، جنت چاہتی ہیں، جہنم سے بچنا چاہتی ہیں، قانتات، وہ فرما برداری اختیار کر لیتی ہیں، ان کے اندر فرما برداری آ جاتی ہے۔ حافظات للغیب، دوسرا وصف ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام معاملات، اپنے خاوند کے، اپنے گھریلو معاملات جو چھپے ہوئے ہیں، جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، حتیٰ کہ خاوند کے ماں باپ سے وہ کام اوجھل ہیں، اس کی زندگی کے وہ پوشیدہ اور مخفی معاملات وہ ان کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ حقیقتاً اپنے خاوند کے لباس ہونے کا ثبوت فراہم کرتی ہے، اور یہ صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ یہ مرد کے لیے بھی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا لوگو تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے۔ لباس کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ لباس صرف انسان کے ستر اور عیب کو نہیں چھپاتا، بلکہ موسم کے مطابق لباس اپنا کام کرتا ہے۔ گرمی ہوتی ہے تو لباس پتلا ہو جاتا ہے تاکہ ہوا اندر آئے، اور جب سردی ہوتی ہے تو لباس موٹا پہن لیا جاتا ہے تاکہ سردی اندر نہ جائے۔ موسم کی گرمی اور سردی سے ایک دوسرے کو بچانا۔ پھر لباس اس لیے بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھا کے اپنے اوپر اوڑھ لو، اچھا لباس پہنتے ہو، اور ہر انسان ذمہ دار ہے کہ اللہ نے اس کو جتنی استطاعت دی ہے اس کے مطابق وہ اپنا لباس بنائے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے، اس کا یہ اصول ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندے پہ انعام کرتے ہیں تو پھر اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، اللہ پسند کرتے ہیں کہ اس کی پھر نعمت کا اثر ظاہر بھی تو ہو کہ میرے اللہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا۔ فخر، مباحات، دوسروں کو بہت مات دینا کہ مجھے دیکھو میں کیسا ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ جس طرح معاشرے کے اندر جو عمومی ایک حد ہوتی ہے اس کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے سے اچھا لباس، تو فرمایا یہ تو بات لباس کی طرف جا رہی ہے۔ لباس ہو تم اپنی بیویوں کا، جو لباس آپ کے ستر کو نہ چھپائے، آپ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، پھینک دیتے۔ اور تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، یہ ایک ایسا اللہ کی طرف سے استعارہ ہے، ایسا اللہ نے جملہ ادا فرما دیا ہے کہ اس کو آپ جتنی ڈیٹیل میں کتابیں لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا حافظات للغیب، جو عورت ہوتی ہے وہ حفاظت کرتی ہے غیب کی۔ غیب کا معنی کیا ہے؟ چھپی ہوئی باتوں کی، سربستہ رازوں کی۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو غیب یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے خامند کے سامنے بہرحال خیانت کا، اپنی عزت و ناموس کی خیانت نہیں کرتی، اپنے آپ کو صاف رکھنے کی ثابت کرتی ہے، لیکن اس کی خیانت کے کب معاملے خوفناک ہوتے ہیں؟ جب خامند نہیں ہوتا۔ تو جب خامند نہ ہو، اللہ تو ہے نا، اس وقت حفاظت کرنا، اپنے آپ کو ایک اپنے خامند کے لیے خالص رکھنا، یہ ایک عورت کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ پھر اس کے مال کی بھی حفاظت کرنا، اس کے ہر چیز کی حفاظت کرنا، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب عورت کہے کہ نہیں مجھے باہر نکالو، تو پھر گھر تباہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ عورت کہے میں نے تو گھر میں رہنا نہیں ہے،
یہ ساری ذمہ داریاں اللہ نے تمہیں گھر کا ملکہ بنا دی ہے، یہ سب تم ذمہ دار ہو، یہ بچوں کی تم ذمہ دار ہو، یہ خامن کے ہر معاملے کی تم ذمہ دار ہو۔ اتنا اعتماد کسی نے دیا ہے عورت کو؟ بما حفظ اللہ، فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اے میری بندیوں، میں نے تمہاری عفت کا، تمہاری حفاظت کا یہ سب بندوبست کیا، اس میں تمہارا تحفظ ہے، تم اس سے محفوظ ہو جاؤ گی، کوئی تمہاری طرف بری نظر سے نہیں دیکھے گا، کوئی تم سے بات کرنے کی جرات نہیں کرے گا، اسے پتہ ہوگا کہ یہ خامن والی ہے، یہ غیرت مند خاتون ہے، یہ غیرت سے عاری نہیں ہے، اس کی غیرت کا جنازہ نہیں اٹھا، غیرت اس کے اندر موجود ہے۔ بما حفظ اللہ، تو فرمایا جو نیک عورتیں ہوتی ہیں نا، تو اللہ کا یہاں یہ حکم ہے کہ پھر تمہارا فرض ہے کہ تم بھی ایسی عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ اور آگے کیا ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے نافرمانی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہے، تم نظر آ رہا ہے تمہیں کہ یہ تمہاری اطاعت و فرما برداری سے نکل رہی ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں سمجھ رہی، یہ اس نظام کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، تو یہ نہیں کہا ان کو فوراً طلاق دے دو، ان سے لڑائی شروع کر دو، طریقہ ان کو سمجھاؤ، واعظ کرو، اور ان سے ناراضگی کا اظہار کرو، لیکن گھر کے اندر ہی، نہ ان کو گھر سے نکلنے دو، نہ تم گھر سے غائب ہو جاؤ۔ تیسرا فرمایا اگر یہ بھی ہر بار کام نہیں آتا، وہ اتنی بدبخت ٹھہری ہے، پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم انہیں مار سکتے ہو۔ اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، یہ ابھی بیان نہیں ہوا، یہ پوائنٹ میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا، لیکن جو فالصالحات قانتات ان کے اوپر جب گفتگو ہوئی، جمعے کے فوراً بعد ایک دوست کہنے لگے وہ مارنے کے معاملے میں وہ کب اجازت ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، وہ جو آخری بات ابھی جس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، کہا نہیں وہ پہلے بتائیں، یہ تو ہمارے معاملے ہیں، ہماری یہ جذبات ہیں، تو پھر عورتوں کے بارے میں آپ کو کیا توقع ہے؟ الرجال قوامون، آپ کو پتہ ہے قوامیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی ایسے انسان کو جس کے اندر عقل نہ ہو، جس کے اندر تحمل نہ ہو، جس کے اندر دوسروں کی ناروا رویوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہ ہو، جس کے اندر دوسروں کے عیب چھپانے کا جذبہ نہ ہو، وہ قوام بھی ہو سکتا ہے۔ آپ پہلے یہ تو سوچیں کہ مردوں کو قوام کہا گیا ہے، کیا آپ قوام ہیں؟ نگرانی کے لائق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، آپ نے فرمایا اے اللہ من ولی من امر امتی شیئا، جو بھی انسان جس دور میں جس حیثیت کا بھی ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، کوئی عزت دار ہو کوئی کم عزت والا ہو، امیر ہو غریب ہو، جو میری امت کے کسی بھی معاملے میں سے کسی چیز کا نگران بنے، میری امت کے کسی بھی معاملے کا نگران بنے، وہ ملک کا نگران بن جائے، وہ صوبے کا بن جائے، وہ شہر کا بن جائے، وہ کونسل کا بن جائے، یا وہ اپنے گھر کا بن جائے، وہ فیکٹری کا بن جائے، یہ نگران ہے جی، یہ سارا نظام اس کے تحت چل رہا ہے۔ میں گھر کا نگران ہوں جی، میرے اتنے افراد ہیں وہ میرے تحت ماتحت چل رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اے میرے اللہ، پھر وہ میرا امتی ان کے ساتھ نرمی کرے، فرفق بہم، رفقت سے کام لے، نرمی سے کام لے، فرفق بہ، تو بھی اس کے اوپر نرم ہو جا، اور جو میرا بندہ میری امت کے کسی بھی معاملے کا نگران بنا ہے، وہ سختی کرتا ہے ان پہ، وہ ان کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے، ان کا جینا محال کر دیتا ہے، اے اللہ تو بھی اس کا جینا محال کر۔
ہم نے قرآن میں پڑھا قوامون، لو جی ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا۔ جب تک آپ اہل علم سے رجوع نہیں کریں گے قرآن کی تشریح اور تفسیر میں آپ بہت بڑی ٹھوکریں کھائیں گے۔ تو قوامیت کے مفہوم کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی قوام تھے، ہم کیا کہتے ہیں، ارحم الراحمین تھے۔ عمر فاروق جیسی سخت گیر طبیعت کسی کی نہیں تھی، لیکن جب اپنی رعایا کے حکمران بنے پھر ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ پتہ تھا اگر نرمی نہیں سختی ہوئی تو عرش والا سختی کرے گا۔ ہمارے معاملات اس لیے بھی سخت ہیں۔ عورتوں کو جینے دیں، ان کی کمزوریوں کو سمجھے جو ان کی فطری کمزوریاں ہیں۔ یہ جو قوامیت کا ڈنڈا میں اپنے ہاتھ میں پکڑنا چاہتا ہوں، پہلے میں یہ بھی سوچوں کہ اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں، میں جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کروں گا، جس کے حوالے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں دوں گا تو ساتھ کیا میں ڈنڈا بھی پکڑا دوں گا اس کو؟ مجھے برداشت ہوگا کہ یہ میری بیٹی بھی تیرے حوالے اور یہ ڈنڈا بھی لے لے؟ نہیں کہوں گا اللہ کے لیے نرمی کرنا۔ شاید راتوں کو نیند بھی نہ آئے، پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہو۔ تو جب میں اپنے گھر والی کو دیکھوں تو میں کہوں میں قوام ہوں۔ اس بات کو سمجھیں، اپنی فضیلت اور برتری کو سمجھیں۔ اللہ جب فضیلت دے اس کو ہضم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جس کو جتنی رفعت دیتے ہیں وہ اتنا ہی اللہ کے حضور جھکتا ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے اتنی ذمہ داریوں والا بنا دیا، تو مجھے اس اہل بھی بنا، مجھے اس قابل بھی بنا۔ یہ تو بات قوام کے اوپر مختصر سی ہوئی، بات ہو رہی تھی خواتین کے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پہلے خامدوں کے اوپر خواتین کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ آپ سن چکے ہیں، وہ بھی کوئی کم نہیں ہیں۔ بہترین انسان اس معاشرے کا صرف ایک رخ والا نہیں ہے جو بڑا نمازی اور پرہیزگار ہے، کبھی اس نے کسی کو گالی نہیں دی، کبھی اس نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ فرمایا نہیں بھائی یہ تیری زندگی کا ایک رخ ہے، اللہ کہتے ہیں میں یہ دوسرا رخ بھی دیکھوں گا، تو گھر کے معاملے میں کیسا ہے۔ وہ انسان بہترین ہے جو یہ اندر جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، جہاں لوگ سرٹیفکیٹ نہیں بانٹتے، جو اندر خیر والا ہے وہ باہر، اس کی باہر بھی خیر اللہ کو پسند ہے۔ جو اندر خیر والا نہیں ہے اس کی باہر کی خیر کی بھی اللہ کو کوئی پسند نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جو اندر جن کو ہم نے رکھا ہے ان کی ذمہ داریاں یہ بیان کی کہ اے گھر کی مالکاؤ، تم سمجھو کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، سب کچھ کی، تم نے اپنے خاوند کی اطاعت کرنی ہے۔ ایک حدیث ہے، بعض محدثین اس کی سند پہ جرح کی ہے، لیکن شواہد کی بنا پہ اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہنے لگی ہیں اللہ کے نبی یہ جو مرد حضرات ہیں ہمیں اللہ نے ان کا تابع بنایا ہے، ہم گھروں میں رہنے کی پابند ہیں، ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتی، گھروں کی ذمہ داریاں ہمیں باہر نکلنے نہیں دیتی، اتنی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کو پالنا، خاوند کے سارے معاملات کو دیکھنا، کھانا تیار کرنا، کوئی مہمان آئے اس کا خیال کرنا، اور خاوند ہمارے باجماعت نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک ایک قدم پہ ان کو نیکیاں مل رہی ہیں، باجماعت نماز پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب 25 گنا بڑھ جاتا ہے، پھر جمعے پڑھتے ہیں، پھر وہ جہاد پہ جا رہے ہیں جہاں ایک ایک اگر نتھنے میں غبار چلا گیا جہاد مجاہد کے، اللہ اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ یہ تو سب مردوں کو اللہ نے یہ راستے دیے ہیں، ہم تو پابند ہیں گھروں میں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ پھر ہم اجر کہاں سے لیں گے؟ ہم کہاں سے اجر لیں گے؟ ہم بھی تو اجر لینا چاہتی ہیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جن عورتوں نے تمہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے اور یہ سوال اس کے جواب کی منتظر ہیں، انہیں جا کے بتا دو کہ جب تم اپنی ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے اپنے گھروں میں ادا کرو گی، تمہارے خاوند باہر جو جو نیک کام کریں گے جو تم باہر نکل کے نہیں کر سکتی،
ان کے ایک ایک عمل کے اجر میں تم سب برابر کی شریک ہو. یہ عورت ہے. اتنا تحفظ کی اور اتنا مرتبہ کس نے دی ہے؟ یہ عورتیں بیٹھ کے اللہ کے نبی پہ درود ہی پڑھتی رہیں تو اللہ کے نبی کے احسان نہیں چکا سکتی. یہ اپنے آپ کو کس چیز سے محروم سمجھ رہی ہیں کہ تم گھر کے اندر ہو، خاوند اتنے لمبے سفر کر رہا ہے رزق حلال کے لیے اور وہ تمہیں کھلانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. تم جب گھر کے اندر اس کی ہر چیز کی نگران بن کے رہو، اس کی سچی بیوی ہونے کا ثبوت دو، اس کی اولاد کی سچی ماں ہونے کا ثبوت دو، اور تم بس زندگی اپنی اسی کے اندر بند کر لو، تو تم اس کی ایک ایک تکلیف جو اسے پہنچ رہی ہے اور اللہ اس کے درجے بلند کر رہے ہیں، تمہارے گھر بیٹھے درجے بلند ہو رہے ہیں. آج عورت نے اپنے آپ کو ان تمام فضیلتوں سے محروم کر لی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہماری خواتین کو قرآن نہیں پڑھایا گیا، احادیث کا مطالعہ نہیں کرایا گیا. ان کو تو ڈراموں کا رسیہ بنایا گیا، ان کو تو فلمیں دیکھنے کے لیے ہم نے سب کچھ لا کے دیا تھا. اور آج توقع یہ کر رہے ہیں کہ عورت بحیثیت بیوی کی بھی صحیح حق ادا نہیں کر رہی، عورت بحیثیت بیٹی ہونے کے بھی ماں باپ کا حق نہیں سمجھ رہی، بڑی منہ پھٹ ہو گئی ہے. بھائی اس میں شاید میرا اور آپ کا قصور ہو. کس کا قصور ہے؟ ایک عورت خاوند کی خدمت اور اس کی اطاعت اور گھر داری میں دلچسپی دین اسلام کا ایک بنیادی رکن قرار دیا گیا ہے. دین کے کتنے بنیادی ارکان ہیں؟ نماز شہادتین کے بعد عملی طور پہ نماز سے کام شروع ہوتا ہے. نماز کی پابندی ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، رزق حلال کا اصول ہے. عورت کی ذمہ داری دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا عورت کی ذمہ داریوں پہ نظر ڈالیے. فرمایا ان المرأة اذا صلت خمسها صامت شعرها حفظت فرجها اطاعت بعلها. ایک عورت جب 5 وقت کی نماز کی پابند ہو جائے، اس کا ذکر اس لیے کیا کہ عورتیں نماز کے معاملے میں بلکہ بعض اوقات گھر کے معاملات کو نماز چھوڑنے کا بہانہ بنا دیتی ہیں. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کسی صورت میں. یاد رکھیں نماز کی پابندی مرد پہ بھی ہے، عورت پہ بھی ہے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی دہرایا تھا کہ خاوند ذمہ دار ہے اپنی بیوی کو نمازی بنانے کا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس کی پابندی کرو. کیا یہ فرض ہم پورا کر رہے ہیں؟ قوام تو ہم ہیں. قوام اس لحاظ سے ہیں، سالن میں نے یہ کہا تھا یوں کیوں نہیں پکا؟ میں نے کہا تھا ٹھیک اتنے بجے تیار ہو، 5 منٹ لیٹ کیوں ہو گیا؟ یہ قوامیت ہے. قوامیت میرے بھائی یہ تھی کہ اللہ کی نیک بندی نماز پڑھنا. یہ قوامیت نہیں ہے. ایک عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں رمضان کے روزوں کی شرح بھی خواتین کی دیانتداری کے ساتھ کہ کیا معاملہ ہے. اور جو مجبوری سے رمضان میں روزے چھوٹ جاتے ہیں کیا بعد میں رکھوائے جاتے ہیں؟ کیا خاوند کو اس کا فکر ہے کہ تم نے وہ جو روزے رمضان میں رہ مجبوری کے دنوں میں وہ رکھ لیے ہیں، وہ ایک ایک کر کے پورے کر لو، میں آپ کے ساتھ ہوں. خود نفلی روزے رکھنے شروع کر دو، اس کو فرض رکھوانے شروع کر دو، اس کے رمضان کے روزے تو پورے ہوں. پھر فرمایا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے. کتنے کام ہو گئے جی؟ 3 ہو گئے. رمضان کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. آپ کہیں گے حج اس کا مطلب ہے رہ گئے. حج بھی عورت پہ فرض ہے جب وہ صاحب استطاعت. زکوٰۃ بھی اس کے اوپر فرض ہے، لیکن یہ کام زکوٰۃ ہر ایک پہ تو نہیں فرض ہو سکتی. یہ کام تو ہر ایک مسلمان عورت نے کرنے.
اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3 ہوئے۔ چوتھا کام وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خاوند کی مطیع و فرما بردار ہو کے رہے۔ اب یہ کتنا کام ہو گیا جی؟ خاوند اس کو گھر چلانے میں اس سے جو کام لے رہا ہے یہ اب اس کے اوپر ہے کہ وہ زیادتی کتنی کر رہا ہے اور کتنی نرمی کر رہا ہے۔ اس نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تم نے اپنی زندگی کو اللہ کے ہاں پیش کرنا ہے اور تم نے خود سرخرو ہونا ہے۔ تم نے یہ دیکھنا آگے جو فیصلہ ہے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے۔ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے اور ہر دروازہ کسی بڑے عمل کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ یہ نماز کا دروازہ ہے، یہاں سے وہ لوگ جن کو اعلیٰ نماز ہونے کا اعزاز حاصل ہوا وہ آج یہاں سے جائیں گے، ان کے ہاتھ میں وہ سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا۔ کسی کو جہاد کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، کسی کو صدقے کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ تم نے باب الصدقہ سے جانا ہے، تم نے باب الریان سے جانا ہے، تمہیں اور بھی احکام تمہیں اچھے تھے لیکن تم نے تو روزوں کا حق ادا کر دیا، روزے تم نے عجیب رکھے، یہ لو یہ باب الریان سے جانا ہے تم۔ ایسی عورت جس نے گھر کی 4 دیواری میں ایسی زندگی گزاری، فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، وہ جب مالک کو کہے گی یا اللہ میں کس دروازے سے جاؤں، اللہ رؤوف الرحیم فرمائیں گے میری بندی جس دروازے سے مرضی ہے چلے جا، تجھے تو کوئی رکاوٹ نہیں، تو اپنے مقام کو روتی ہے، تو دین اسلام پہ لعن کرتی ہے، یہ تجھے سب شیطان نے پٹیاں پڑھائی، تیرا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ مرض سے بھی زیادہ ہے۔ اس بیچاروں نے پتہ نہیں کیا کیا حساب دینے ہیں، تو صرف اپنے گھر کے حساب میں سرخرو ہو جا تو جنت کے 8 دروازے اللہ تیرے لیے کھول دیں گے۔ تجھے کوئی ایک سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، 8 سرٹیفکیٹ تجھے مل جائیں گے۔ اپنی خواتین کو یہ سمجھائیں۔ ہمارے ہاں ابو داود کی روایت ہے اور مسند احمد کی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ایک اور پہلو ہے، اس کو بھی ذرا جائزہ لیں اس کا کہ اس میں کتنے سبق ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، صحابہ ہیں، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ وہ بھی موجود ہیں، ان کی بیوی آ گئی، مسجد میں آ گئی، باپردہ ہو کے خواتین آتی تھیں اللہ کے نبی سے سوال کرنے کی، ان کو ہمیشہ اجازت دی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اب مجلس میں آ کے وہ کھڑی ہو گئی اور 3 شکایتیں پیش کی۔ کتنی شکایتیں جی؟ 3 شکایتیں۔ اب ان شکایتوں میں ذرا غور کریں۔ کہنے لگی ہیں اللہ کے رسول یہ میرے خاوند صفوان بیٹھے ہیں، میں ان کے بارے میں 3 شکایتیں آپ سے کرنی آئیں۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں یہ مجھے مارتے ہیں۔ اب سوال کا انداز آپ استغفر اللہ پڑھیں گے، سوال ایسے ہی تھا، یعنی اعتراض یہی تھا، شکایت یہی تھی۔ اب شکایت کے انداز میں کیسا ہوتا ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں یہ مجھے مارتے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک صحابی اپنی بیوی کو نماز پڑھنے سے مار رہا ہے، تو نماز کیوں پڑھتی؟ ٹھیک ہے جی، کیا دوسری شکایت کیا ہے؟ میں جب روزہ رکھتی ہوں تو یہ میرا روزہ توڑوا دیتے ہیں اور مجھے مارتے ہیں، روزہ نہ رکھو۔ آپ کہیں گے استغفر اللہ، یہ صحابت ہے۔ تیسری شکایت یہ ہمیشہ صبح سورج چڑھنے کے بعد اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ جماعت میں نہیں آتے، یہ شکایت بھی اللہ کے نبی نے بھی سنی، صحابہ نے بھی سنی، صفوان نے بھی سنی۔ اب یہ آداب ہیں مجلس کے، اللہ کے نبی کی مجلس کے آداب دیکھیں۔ کیا صفوان چھوٹتی بول پڑے؟ نکل جا یہاں سے، تیری ایسی تیسی۔ سن رہے ہیں، صفوان نے سنی ہے ساری باتیں اور بولے بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا صفوان تم بتاؤ، یہ تمہاری بیوی شکایت کر رہی ہے۔ اب دیکھیں تحمل سے جواب دیکھیں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ان کی جو پہلی شکایت ہے میرے بارے میں کہ میں ان کو مارتا ہوں جب نماز پڑھتی ہیں، تو بات یہ نہیں ہے، بات یوں ہے جب یہ نماز شروع کرتی ہیں تو یہ ایک ایک رکعت میں 2 لمبی صورتیں پڑھتی ہیں۔ اب ظہر کی نماز ہو، آپ کے کھانے کا ٹائم ہو، بچے رو رہے ہوں اور
خاتون خانہ جو ہیں وہ نماز ظہر کی شروع کریں، سورہ بقرہ شروع کر دیں، اب کب ختم ہوگی جی؟ وہ بھی کھڑی ہیں، شکایت تھی کہ میں نماز پڑھتی ہوں یہ مارتے ہیں، تو فرمانے لگے یہ ایک نہیں دو صورتیں پڑھتی ہیں، میں کہتا ہوں اتنی لمبی نماز نہ پڑھا کرو، گھر کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ جب یہ نہیں سنتی تو ظاہر ہے میں جلال میں آ کے ان کو کچھ کہہ بھی جاتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی ایک بات پہ اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ بندہ جب نماز پڑھے وہ ایک ہی سورت پڑھ لے، کیا ایک سورت سے سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت سے گزارا نہیں ہوتا؟ اب میں اور آپ ہم دن کو کام میں مشغول ہوتے ہیں، ہم تو امام کو نہیں معاف کرتے، بھائی 10 منٹ بھی نہیں 6 منٹ میں آؤ، پیچھے آؤ، یہ 10 منٹ میں بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ ایسے اب تو ہمارے پاس نماز سے بھی اتنی الرجی ہو گئی ہے، اتنی مصروفیت۔ تو انہوں نے کہا میں یہ کہتا ہوں۔ فرمایا پھر اس میں کیا حرج ہے، ایک سورت پڑھ لیا کرو۔ کہنے لگے دوسری جو شکایت انہوں نے میرے بارے میں کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب روزہ رکھتی ہے میں مارتا ہوں، تو اللہ کے نبی خود بتائیں شادی کس لیے بندہ کرتا ہے؟ میں ایک جوان آدمی ہوں، میں روز دیکھوں ان کو یہ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ کوئی بھی عورت نفلی روزہ اپنی خامند کی مرضی کے بغیر نہ رکھے۔ یہ ہے وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، تم اپنے ذمے جو فرضی کام ہے وہ پورے کر کے باقی جو نفلی کام ہے وہ اپنے خامند کی مرضی کے تابع کر دو، جنت تمہاری ہے۔ تم بھی خامند سے رس کرنا شروع کر دو، پھر اس کو سنانا یہ شروع کر دو کہ تم باہر جاتے ہو، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، تو تمہیں کیا ملے گا؟ تم سب کچھ اللہ کے لیے کرتی ہو۔ تیسری شکایت، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ کہنے لگے ان کا یہ کہنا کہ میں رات میں لیٹ اٹھتا ہوں، اے اللہ کے نبی ہمارا جو کنبہ ہے، ہماری جو فیملی ہے نا، سب کو پتہ ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں، ہمارے ذہن بہت ثقیل، نیند سے بوجھل رہتے ہیں، ہمیں ہوش بہت دیر بعد آتی ہے۔ یہ نہیں کوئی میں جان کے، ہمیں نیند جاگ، یعنی مثال طور پہ اگر ہم 5 بجے اٹھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہوش ٹھکانے ہمیں 6 بجے جا کے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ میں کوئی رات کو لیٹ سوتا ہوں اور پھر صبح لیٹ اٹھتا ہوں۔ ہمارا معاملہ ہی ہے، ان لوگوں سے پوچھ لیں ہمارے کنبے کی حالت۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب بھی اٹھو نماز صبح کی پڑھا کرو۔ اب اس میں عورت کے نیگیٹو پہلو دیکھیں۔ اگر عورت اس اینگل پہ سوچنا شروع کر دے تو وہ تو خامن کوئی بھی نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے مارتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے مارتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے۔ عورتوں کو منفی کی بجائے مثبت پہلو، مرد کے لیے بھی یہی ضروری ہے، بلکہ مرد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عورت میں زیادہ کمزوریاں اور خامیاں ہیں۔ لہٰذا جب تک زندگی میں توازن نہیں ہوگا، یہ زندگی کبھی بھی آپ کی یہ سکون والی نہیں بنے گی۔ سکون والی زندگی تب بنے گی جب میں اپنے دماغ کو ٹھکانے کر لوں، میری شریک حیات اپنا دماغ ٹھکانے پہ کر لے، تو پھر یہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔